کیا، مال کمانا منع نہیں، مال جمع کرنا منع نہیں، مال خرچ کرنا منع نہیں، مال کی دعا مانگنا منع نہیں، تو منع کیا چیز ہے؟ قرآن پاک کے اندر اگر غور کیا جائے تو چار چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ مال مصیبت بنتا ہے، یہ دنیا مصیبت بنتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اگر ان چاروں چیزوں سے ہم بچتے رہیں تو یہی ہماری تجارت ہمارے اللہ سے قریب ہونے کا سبب بنے گی، یہی ہماری دکانیں ہمیں جنت میں لے کر جائیں گی، یہی ہماری اولادیں ہمارے لیے رفع درجات کا سبب بنے گی، یہی ہمارا لباس اور کپڑے، اسی کی وجہ سے اللہ ہمیں بخش دیں گے اگر ہم شریعت کے حدود کے اندر اپنے آپ کو رہنا، اس کو سیکھنا شروع کریں۔ چار چیزوں سے بچنا مال کے بارے میں، اگر چار چیزوں سے بچ گئے تو انشاءاللہ ہمارا مال ہمارے لیے مصیبت نہیں بنے گا۔ یہ دکانیں، یہ تجارتیں، یہ کھیتی باڑیاں، یہ مکانات، یہ زمینیں، یہ مکان، کوئی چیز بھی اس کے اندر سے حرام اور منع نہیں ہے۔ ہر چیز ہمارے لیے آخرت کے بننے کا سبب بن سکتی ہے، بشرطے کہ ہم ان کو حدود کے اندر رہنا سیکھیں۔ چار چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک چیز اللہ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، دنیا کے اندر ایسے لگ گئے اور ایسا مطمئن ہو کر اس میں گھس گئے کہ آخرت کا انکار ہی کر دیا۔ اور چھوڑو جی جنت کو، کہاں جنت ہے، دیکھ کر آئے ہو جنت، کون سی قبر کی بات کرتے ہو؟ کسی نے قبر میں سے آ کر بتایا ہے کہ قبر کے اندر یہ ہوتا ہے؟ اور دیکھا جائے گا جب قبر آئے گی، دیکھا جائے گا جب جنت کی بات آئے گی، دیکھا جائے گا۔ دنیا میں ہم نے بہت کچھ کما لیا ہے، اول تو آخرت ہے نہیں، اور اگر ہوئی تو ہمیں وہاں جا کر بھی بہت کچھ اکٹھا کر لیں گے، ہمیں آتا ہے اکٹھا کرنا، ہمیں مال جمع کرنا آتا ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اگر میں چلا گیا اللہ کے پاس، اول تو میں نے جانا نہیں ہے، اگر میں وہاں پہنچ گیا جس عقل سے اور جس سمجھ سے میں نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو ایک مقام پر پہنچایا ہے، بہت بڑا چودھری بنا ہوں، بہت بڑا مالدار بنا ہوں، بڑی عزت میں نے کمائی ہے، میں یہ ساری چیزیں آخرت میں بھی کر کے دکھاؤں گا۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار، جو دنیا میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ وہ خوش ہیں، ان کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ آخرت کے انکار تک پہنچ جاتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں دین کو، وہ بھول جاتے ہیں قرآن کو، وہ بھول جاتے ہیں حدیث کو، ان کو کسی چیز کی سمجھ میں نہیں آتی، ان کو صرف مال کی زبان سمجھ میں آتی ہے، ان کو صرف خواہشات کی زبان سمجھ میں آتی ہے، وہ صرف اپنے کپڑوں کے چکر میں رہتے ہیں، وہ صرف اپنی دنیا کی عزت کے چکر میں رہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی عقل مسخ ہو جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جایا کرتی۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها، دنیا پر خوش، دنیا پر مطمئن، کچھ نہیں چاہیے ہمیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ یہ دین لے کر جاؤ کسی غریب کے پاس، یہ جاؤ کسی دیہات والے کے پاس، جس کو نہانا نہیں آتا اس کو نہانا سکھاؤ، جس کو فلاں چیز نہیں آتی اس کو یہ سکھاؤ۔ ہم بڑے سیولائز لوگ ہیں، بڑے مہذب لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے دنیا کے اندر کیسے جینا ہے، ہمیں پتہ ہے دنیا کے اندر مقام اور مرتبہ کیسے حاصل کرنا ہے، ہم جانتے ہیں دنیا کے اندر عہدہ لینے کا طریقہ کیا ہے، ہم جانتے ہیں دنیا کے اندر عزت کمانے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک درجہ تو یہ ہے جس نے دنیا کو کمایا اور اس نیت سے کمایا، یہ دنیا اس کے لیے مصیبت ہے، یہ دنیا اس کے لیے جہنم کے انگارے ہیں۔ دنیا کمانا منع نہیں ہے، بڑے خوشی سے کمانا چاہیے۔ یہی دنیا، یہی کاروبار، یہی تجارت آخرت میں ملنے کا سبب بھی بن سکتی ہے، اللہ سے قریب کرنے کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ چار مصیبتوں سے پاک کرنا، ایک تو یہ کہ ایسا دنیا کے اندر نہ لگ جانا کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے بھول جائیں، قرآن بھول جائے، حدیث بھول جائے، آخرت کے انکار تک بندہ پہنچ جائے اور دنیا کے اندر ایسا منہمک ہو جائے کہ اس کو فرصت ہی نہ ہو آخرت کو یاد کرنے کی۔ ایک تو اس چیز سے بچتے ہوئے ضرور کاروبار کریں، ضرور اچھی سے اچھی ملازمت کی تلاش کریں، ضرور بڑے سے بڑا مالدار بننے کی کوشش کریں، بالکل جائز ہے، کوئی حرام اور منع نہیں ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھتے ہوئے کہ کہیں
ہم آخرت کا انکار کرنے والے یا بھولنے والے تو نہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اللہ فرماتے ہیں بعض بندے ایسے بھی ہیں جب مال ملتا ہے تو سرکش ہو جاتے ہیں، کنگال تھے، فقیر تھے، گاؤں سے اٹھ کر آئے تھے، بھوکے ننگے پیاسے آئے تھے، بات کرنے کا ڈھنگ بھی تھا، غریب سے ملنا بھی جانتے تھے، تواضع بھی تھی، انکساری بھی تھی، بہت سارے زندگی گزارنے کے اصول اور طریقوں کو بھی جانتے تھے، اخلاق بھی تھا، ادب بھی تھا۔ 4 ٹکے کیا مل گئے، فرعون بن کر بیٹھ گئے، غریب رشتہ داروں کو بھول گئے، کسی کی طرف منہ لگانے کے لیے تیار نہیں، وہ ہمارے لیول کا نہیں رہا، وہ ہمارے سٹینڈرڈ کا بندہ نہیں ہے، ہمارا معیار اونچا ہو چکا، ہم مالدار بن چکے ہیں، ہم چودھری بن چکے ہیں، ہم بڑے بن چکے ہیں، وہ بیچارہ ہماری زکوٰۃ پر پلنے والا ہے، وہ ہے ٹھیک ہے ہمارا رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے رشتہ دار ہے، لیکن پلتا تو میری زکوٰۃ سے ہے، میرے پیسوں سے پلتا ہے۔ اور جی مولوی صاحب، کیا مولوی صاحب ہمارے چندوں سے پلتے ہیں، یہ مدرسے ہماری وجہ سے ہیں، یہ مسجدیں ہماری وجہ سے ہیں، یہ دین کا نظام جس کو تم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو ہماری وجہ سے ہے، یہ ملک ہماری وجہ سے ہے۔ اس طرح کی بےہودہ قسم کی فرعونیت والی باتیں، وہی باتیں جو نمرود کرتا رہا، وہی باتیں جو فرعون کرتا رہا، وہی جو شداد کرتا رہا، وہی جو خدا کے دشمن کرتے رہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اللہ نے مال دیا تو اپنے آپ کو فرعون بنا کر بیٹھ گئے۔ آتا تھا ان کو تواضع آتی تھی، ان کو رہنے سہنے کا طریقہ آتا تھا، یہ جب غریب کنگال تھے، بھوکے ننگے پیاسے تھے، سب کچھ جانتے تھے، بھول گئے سب کچھ۔ اگر دنیا کمانا اور دنیا کی وجہ سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے، یہ دنیا مصیبت ہے، یہ دنیا انگارے ہیں، یہ دنیا جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، یہ دنیا گمراہ کرنے کا سبب ہے۔ دنیا کمانا منع نہیں، دنیا جمع کرنا منع نہیں، دنیا خرچ کرنا منع نہیں، دنیا کے لیے دعائیں کرنا منع نہیں، لیکن ان 4 چیزوں سے پاک ہونا چاہیے۔ پہلی چیز آخرت کا انکار نہ ہو، دوسری چیز تکبر، سرکشی انسان کے اندر نہ آئے، تیسری چیز والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ مال جمع کیا، لیکن جہاں اللہ کہتے ہیں خرچ کرو، جی میں نے نہیں کرنا۔ حقوق العباد جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، اللہ نے بیوی کا حق خامند کے ذمے مقرر کیا، ماں باپ کا حق اولاد کے ذمے مقرر کیا، بھائی غریب ہو تو اس کا حق بھائی کے ذمے ہے، بہن بیوہ ہو جائے، غریب ہو جائے، مسکین کسی مصیبت میں پھنس جائے، اس کی ذمہ داری ہے بھائی پر، رشتہ دار پڑوسی ان کے حق ہیں۔ لیکن ایک آدمی مال کی محبت میں اتنا اندھا ہو جائے، جی میں تو کسی کو نہیں دیتا، بڑی محنت سے کمایا ہے، برف کے اندر کھڑا رہا ہوں ان 4 پیسے کمانے کے لیے، بڑی مصیبت سے راتوں کو اٹھ کر میں نے کمایا ہے، راتیں جاگی ہیں میں نے اس کے لیے، ایسے اٹھا کر دے دوں، ایسے فلانے کو دے دوں۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کا بخل بڑھتا چلا جاتا ہے، ان کے اندر مال کو جمع کرنے کا جذبہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، اللہ فرماتے ہیں انسان کے تو مزاج ایسے ہے، اگر میں اپنے خزانے بھی اس کو دے دوں تو وہ سارے کا سارا سمیٹ کر بیٹھ جائے۔ تو اگر بخل پیدا ہو رہا ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ سانپ بن کر گلے میں ڈال دیا جائے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں سانپ نہیں ہوں، میں تو تیرا مال ہوں۔ بڑی محبت سے گن گن کر گلے میں رکھتا تھا، بڑی محبت سے جس کو جمع کیا تھا، بڑے فخر کے ساتھ تیرا منہ سرخ ہو جاتا تھا خوشی سے جب مجھے گنا کرتا تھا، میں وہی مال ہوں، انا مالک انا کنزک۔